السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، یہ پروگرام قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے، تو اپنے میزبان سے آئیے جناب، بہت لطیف اور بہت مبارک گفتگو سماعت فرمائیں اور نفع اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے اس بیٹھک کو، اس گفتگو کو۔ تو پیارے دوستو، جو صاحب اولاد لوگ ہیں، اولاد والے ہیں، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو حیا اور پردہ داری کے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں ان کو آسان طریقے سے بچپن سے ان کو بتائیں۔ آپ نہیں پڑھے ہوئے، کوشش کریں اچھی ویڈیو ان کو دکھائیں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو پیار سے، محبت سے، بڑی الفت چاہت سے کچھ کھلا پلا کے، کوئی انعام ان کو ایسا اپنی طرف مائل کریں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے اچھی اچھی باتیں سنیں۔ جیسے ہم بچپن میں اپنے بڑوں سے کہانیاں سنتے، تو وہ باتیں ابھی تک ہمارے ذہن میں۔ اس وقت ہمارے استاذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ابھی یہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، جب ہم بڑے ہو جاؤ گے، یعنی عمر آپ کی زیادہ ہوگی، پھر آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی۔ تو واقعہ وہ صحیح فرماتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نیٹ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ نیٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو، جیسے سورج ہے، اب ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دھوپ میں جلتا رہتا ہے، دن کے 12 بجے ہوتے ہیں، جون کی سخت گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر پر کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، تو وہ بعد میں بیمار ہو جائے تو بعد میں کہے سورج نہیں ہونا چاہیے، بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اب سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے۔ اگر آپ نے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال دیں، ڈالنے ہیں تو وہ ڈالو، اور ان کو وہ سورج خشک کر دے گا۔ دھوپ کے بڑے فائدے ہیں، بہت سے جراثیموں کو یہ ختم کرتی ہے دھوپ، بہت سی کھیتیاں یہ پکاتی ہے۔ جہاں ہم زمیندار لوگ ہیں، جہاں پر دھوپ نہیں پڑتی وہاں پر فصل ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ بے فائدہ ہوتی ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، موبائل ہے، نیٹ ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، اس پر جیسا آپ دیکھنا چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے پروگرام دیکھیں۔ جیسے ایک مثال میں اور دے دوں، اور بھی بہت سی مثالیں میں سر رات بیان کرتا رہوں تو وہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن میں مختصر بات کرتا ہوں کہ جیسے یہ ہماری آنکھیں ہیں، اب ہم آنکھوں کو اگر قرآن ان آنکھوں سے دیکھ کر پڑھیں گے اجر ملے گا، اگر ماں باپ کو دیکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم آنکھوں کے ساتھ راستہ دیکھ کر چلتے ہیں تو ہمیں ٹھوکریں نہیں لگتی۔ تو یہ اللہ کی اور بھی کتنی سی مثالیں۔ کعبہ کو دیکھیں تو اجر ملتا ہے، کوئی چیز دیکھیں، راستے میں کانٹے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، تو آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آنکھیں نعمت ہے۔ اب کوئی ان کو غلط استعمال کرے، کسی کو گھورنا شروع کر دے، لڑنا شروع کر دے، یا کوئی اور غلط جگہ پہ ان کو استعمال کرے، تو اب ان آنکھوں کا تو نہیں قصور ہے، قصور تو استعمال کرنے والے کا ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا۔ اب دیکھو، یہ ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں میرے پروگرام، اس میں آپ کو قرآن کے تلاوت آتی ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ اس کو آپ سنتے ہیں، آپ کو ایک ایک لفظ پہ 10 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نیکی آخرت میں
کائنات کا زمین و آسمان کا خلاص ہونے سے پر کر کے بھی آدمی وہاں پر دے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ میرے مالک یہ سونا لے لو اتنا زیادہ، تو مجھے یہ نیکیاں دے دو، ایک مثال ہے، ایک نیکی دے دو تو وہاں وہ نہیں ملے گی اتنے سونے کی بھی، یہ اتنی قیمتی نیکی ہے۔ سارا خاندان بھی ایک نیکی نہیں دے گا وہاں پہ، تو ایک لفظ پہ 10 نیکی ہیں۔ تو اب آپ قرآن کا ترجمہ سنتے ہو، اس میں آپ کو اجر ملتا ہے، حدیث سنتے ہو اس میں اجر ملتا ہے، اور مفید باتیں بزرگوں کی باتیں سنتے ہو، آپ شعر و شاعری سنتے ہو، اس میں آپ کو عقل مندی کی باتیں ملتی ہیں، تو یہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ تو آپ نے اب خود اٹھانا ہے۔ اب میرا تو کام ہے آپ کی طرف یہ چیزیں بھیجنا، اب آپ کا کام ہے پک کرنا، ان سے نفع حاصل کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، بوجھ اٹھانے والا کسی پہ بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، جو دینے والا سخی ہوتا ہے وہ کسی سے لینے کی عادت اپناتا نہیں ہے، وہ لیتا ہے تو اپنے رب سے لیتا ہے۔ تو ایک صحت مند تندرست آدمی، اس کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ وہ فقیری کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو یہ بھیک مانگنے والے یہ بہت ناجائز کرتے ہیں، حقداروں کا بھی حق کھا جاتے ہیں۔ محنت نہیں کرنی، بس بچپن سے ان کو سکھا دیا کہ اس طرح مانگو، یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ، انسان کی عزت نہیں رہتی، دوسروں کی نظروں میں انسان گر جاتا ہے۔ ہاں، کس سے قرض لینا، قرض دینا یہ اچھی بات ہے، قرض لینا مجبوری کے وقت یہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اگر اللہ نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو وہ قرض اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے، اللہ کی نعمت کا ایک شکریہ بھی ادا ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات پر خوش ہوا کرو کہ کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، لے رہا ہے، تو آپ کو اللہ پاک نے اس قابل بنایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس بھائی کی ضرورت پوری کرو، اس پر جو ہے نا وہ احسانات بھی نہ جتلاؤ۔ تو قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جو قرض دے رہا ہے اس کو واپس لوٹائے وقت پر، اگر نہ بن سکے تو اچھے طریقے سے اسے اور ٹائم لے لے۔ تو پیارے دوستو، ان باتوں پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ اس بات کر رہا تھا فقیر کی، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ صحت مند ہو تو آپ محنت مشقت کرو، مزدوری کرو، جوان ہو، طاقتور ہو، سب کچھ ہو، تو اس نے پتہ ہی کیا جواب دیا؟ سوچ دیکھو، میں وہ کہتا ہوں نا کہ سوچ سے انسان بادشاہ بنتا ہے، اور سوچ سے انسان اللہ کے فضل و کرم سے انسان فقیر بنتا ہے۔ سوچ ہی اگر نہیں ہے، فقیری چھوڑنے کی، بھیک کو چھوڑنے کی، ترک کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے تو کب توفیق ہو؟ اس لیے نیک بننے کی بھی انسان کو سوچ رکھنی چاہیے، جنتی بننے کی بھی، اللہ کی رضا کو پانے کی بھی انسان کو سوچ رکھنی چاہیے۔ جیسی سوچ میں کہتا ہوں ویسی ہوش، یعنی جیسی سوچ ہوگی ویسی عقل ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اس نے کیا جملہ بولا کہ محنت کرنے واسطے صرف میں ہی رہ گیا، یعنی دنیا تے کام کرنے واسطے صرف میں ہی رہ گیا۔ دیکھو، وہ حیران رہ گیا۔ یعنی اردو میں بتا دوں کہ وہ اس کو کسی نے کہا کہ تو بھیک کیوں مانگتا ہے، محنت کر، اللہ نے تجھے اتنی صحت دی ہے، تندرست۔ وہ کہنے لگا کہ صرف محنت کرنے کے لیے دنیا میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔